بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان ورع، تقوی کے بیان میں، پرہیزگاری کے بیان میں۔ ورع کے معنی آتے ہیں پرہیزگاری کے، جس کو تقوی بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ بعض حضرات کے نزدیک ورع و تقوی کے درمیان بھی فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ورع کا درجہ تقوی کے درجے سے بڑھا ہوا ہے، بعین طور پر کہ تقوی کا مطلب ہے کہ حرام چیزوں سے پرہیز کیا جائے، اور ورع کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے جو مکروہ یا مشتبہ ہوں۔ لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ تقوی اور ورع دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، اور عام طور پر سب لوگ ان دونوں کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں در بیان ورع، پرہیزگاری کے بیان میں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی صفت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تقوی کی صفت کے ساتھ متصف کرے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہوتا ہے تخلی، اور دوسری چیز ہے تحلی۔ تخلی کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اخلاق رذیلہ سے، گناہ سے، برے اخلاق سے پاک کرے، اور تحلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرے۔ یہ دونوں چیزیں شریعت کے اندر مطلوب ہے۔ تو کہتے ہیں در ورع ثابت قدم باش اے پسر، اے لڑکے پارسائی میں ثابت قدم رہ۔ در ورع ثابت قدم باش اے پسر، اے لڑکے پرہیزگاری میں ثابت قدم رہ، یعنی پرہیزگاری کو اختیار کر، اختیاری مت کر بلکہ اس پر قائم رہ۔ گر ہمیں خواہی کے گردی معتبر، اگر تو باعزت ہونا چاہتا ہے، باعزت ہونا چاہتا ہے یعنی اللہ کی نگاہ میں باعزت ہونا چاہتا ہے، تو تقوی بھی آدمی اگر اختیار کرے تو اس کے اندر نیت یہ ہو کہ میں اس لیے اختیار کر رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ خانہ دین گردد آباد از ورع، دین کا گھر پرہیزگاری سے آباد ہوتا ہے۔ خانہ دین کا گھر گردد آباد ہوتا ہے از ورع، پرہیزگاری سے۔ تو دین کا گھر پرہیزگاری سے آباد ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ پرہیزگاری کے بغیر دینداری مکمل نہیں ہوتی۔ آدمی کے اندر اگر پرہیزگاری نہیں ہے تو وہ آدمی مکمل دیندار نہیں ہے، وہ آدمی مکمل نہیں ہے، مومن کامل نہیں ہے۔ لیک می گردد خرابی از طمع، لیکن طمع و لالچ سے اس میں خرابی آتی ہے۔ تو لالچ سے جہاں اور بھی بہت سارے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، تو ایک خرابی یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ انسان یہ پرہیزگار نہیں رہتا ہے، انسان یہ متقی نہیں رہتا ہے، بلکہ انسان غیر متقی بن جاتا ہے۔ ہر کی از علم و ورع گیرد سبق، کہہ رہے جو شخص علم اور پرہیزگاری سے سبق لے، دور باید بودنش از غیر حق، اسے غیر اللہ سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ دور باید بودنش از غیر حق، غیر حق یعنی اللہ کے سوا یعنی غیر اللہ، اسے غیر اللہ سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ ترسگاری از ورع پیدا شود، کہہ رہے ہیں کہ خدا ترسی پرہیزگاری سے پیدا ہوتی ہے۔ ترسگاری از ورع پیدا شود، خدا ترسی پرہیزگاری سے پیدا ہوتی ہے۔ ہر کے باشد بے ورع رسوا شود، پرہیزگاری اختیار نہ کرنے والا رسوا ہوتا ہے۔ تو خدا ترسی یعنی اللہ سے ڈر، اللہ کا ڈر۔ تو ڈر کے اندر بھی جس کو ہم خوف بولتے ہیں نا، تو وہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان یہ خیال کرنے لگے کہ جب ہماری طرف کوئی نہیں دیکھتا ہے، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو دو آنکھیں ایسی ہیں جو ہماری طرف دیکھ رہی ہیں، یعنی خدا کی نگاہ ہم پر ہے۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ تو جب آدمی تقوی اختیار کرے گا تو خوف خداوندی کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور زیادہ ہوتا جائے گا، اور گناہ سے بھی بچتا رہے گا وہ۔ اور کہنے کہ پرہیزگاری اختیار نہ کرنے والا رسوا ہوتا ہے۔ رسوا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر گناہ کرے گا تو اللہ، ایک حدیث کے اندر ہے نا کہ آدمی اگر چھپ کر بھی گناہ کرے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نہ ایک دن ظاہر کرے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب گناہ ظاہر ہو جائے گا تو آدمی رسوا ہو جائے گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرتا رہے اور ہر چھوٹے قسم کے گناہوں سے دوری اختیار کرے۔ خدا ترسی با ورع ہر کس کے خود را کردار کرد راست، باورہ ہر کس کے خود را کرد راست،
جس نے پرہیزگاری سے خود کو درست کر لیا، جنبش و آرامش از بہر خداست، اس کا ہلنا اور اس کا آرام اللہ کے لیے ہوگا۔ مطلب یہی کہ انسان کے اندر اخلاص کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، جب تقویٰ کی صفت آتی ہے تو اخلاص کی صفت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان ہر کام کی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنے لگتا ہے، اور اسے کامل درجے کے اخلاص حاصل ہو جاتا ہے۔ آکے از حق دوستی دارد طمع، لالچ کے باعث اللہ سے دوستی رکھنا۔ آکس از حق دوستی دارد طمع، لالچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھنا، در محبت کاذبش نہ بے ورع، جھوٹی اور پرہیزگاری سے خالی محبت ہے۔ تو لالچ کیا ہے؟ لالچ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ ہے نا، جنت کے ہم جو اعمال کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جنت ملے گی آخرت کے اندر۔ تو ایک جو کامل درجے کا مومن ہوتا ہے، اس کا جو عمل ہوتا ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے جنت مجھے ملے گی آخرت کے اندر، اس لیے نہیں ہوتا کہ اگر میں گناہ کروں گا تو مجھے دوزخ ملے گی، اس لیے ہوتا ہے کہ اگر میں نیکی کروں گا تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، اگر میں گناہ کروں گا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور جب اللہ میرا خوش ہوگا تو اللہ تعالی جنت یہ اللہ تعالیٰ کے صفت رضا کا مظہر ہے، اور جہنم یہ اللہ تعالیٰ کے صفت غضب کا مظہر ہے۔ تو جب اللہ راضی ہو جائے گا تو مجھے جنت بھی دے دے گا، جب اللہ ناراض ہو جائے گا مجھے دوزخ بھی دے دے گا۔ اس لیے راویہ بصری کے متعلق آتا ہے نا کہ جو ہے وہ اپنے ایک ہاتھ کے اندر کہ وہ ایک ہاتھ میں پانی اور دوسرے ہاتھ میں آگ لے کے جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کہاں لے کر جا رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے جا رہی ہوں کہ اس آگ سے جنت میں آگ لگا دوں، اور اس پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھا دوں، تاکہ لوگ جنت اور دوزخ کے لالچ میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنے والے بن جائیں۔